صرف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے، ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز سے بڑھ کر درود و سلام ہو ہم سب کے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی پاکیزہ آل پر، آپ کے صحابہ پر اور قیامت تک آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ جل وعلا کی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ واجب الاحترام جانتے ہیں آپ کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہم کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہم نے چھیڑا ہوا ہے۔ آج قرآن پاک کی جو میں نے آیات کریمہ تلاوت آپ کے سامنے بیان کی ہے، سارے حضور کے غلاموں کی کیا ہی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس آنکھ کا دیدار کیا جو ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ کر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ ساتویں آسمان پر رک گئے تھے، حضور جب معراج شریف پر جاتے تو عرض کرتے حضور انہوں نے 50 نمازیں نہیں پڑھنی، آپ ذرا اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تھوڑا کم کروا لیں۔ 10 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے تھے، اب حضور جن رب کو دیکھ کے آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان آنکھوں کا دیدار کرتے جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام وہ افضلین شخص ہیں جنہوں نے ان آنکھوں کا دیدار کیا جن آنکھوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 مرتبہ زیارت کی، اور ان آنکھوں کا دیدار کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف پر بلا کر آمنے سامنے ہم کلام ہو کر اپنا دیدار عطا فرمایا اور زیارت کرنے کا شرف حاصل فرمایا۔ اور ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بس آتے جاتے دیکھتے رہے نا، قربان جاؤں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، سارے صحابہ سے پھر جس کو خلوت اور جلوت میں، جس کو اکیلے میں آقا کریم علیہ السلام نے جی بھر کے دیدار کرایا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سارے صحابہ حضور کے غلام جنتی ہیں، اس میں تو شک ہے ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا سارے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ بن جنہ، زبیر فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، حضرت امیر معاویہ فی الجنہ، حضرت عمر بن عبد العزیز فی الجنہ۔ حضور کے سارے غلاموں کی بات ہی کیا ہے۔ یہاں میں دوسرے صحابہ ہیں نا، سارے صحابہ، جو کسی صحابی کے بارے میں بات کرتا ہے، امام مالک نے تو فرمایا تھا من اعاذہ اصحاب محمد فہو کافر، جو حضور کے صحابہ کے بارے میں غلط رویہ رکھتا ہے فرمایا وہ کافر ہے۔ یہ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی صحابی کو معاذ اللہ اس کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، وہ بدبخت ہے، گنہگار ہے، لیکن کافر نہیں ہو سکتا صرف صحابیت کا انکار کرے۔ لیکن اگر کوئی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، اس کے کافر ہونے میں ذرا برابر شک ہی نہیں ہے، پکا کافر ہے۔ کیوں؟ اچھا، قرآن پاک میں بڑے واقعے بیان کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے جو قاریئین ہیں آپ نے وہ بھی واقعہ سنا، اصحاب کہف کا واقعہ بھی سنا۔ کسی نے کہا 6 تھے، کسی نے کہا 8 تھے، کسی نے کہا 5 تھے، یہ مختلف روایات ملتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کے اندر ان کی تعداد کا ذکر نہیں فرمایا، ان کی تعداد کا ذکر نہیں فرمایا کہ وہ کتنے ہیں، کتنے تھے، 4 تھے، 5 تھے، کوئی کہتا ہے 7 تھے، کوئی کہتا ہے 8 تھے۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو کا عدد قرآن پاک میں گرامر کی روح سے ثانی اثنین جی یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اور تسنیہ کا صیغہ دو یا اسے دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضاحت کے طور پر ارشاد فرما دیا ثانی اثنین، کہ دو میں سے دوسرا، دو تھے یعنی کہ لصاحبہ، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اب دوست کے کئی معنی ہوتے ہیں، خلیل بھی دوست کا مطلب ہے جی، رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں. یہاں لصاحبہ، یہاں قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے صحابی، صاحبہ، اور بھی لفظ آ سکتا تھا، لیکن یہاں اس لیے صاحب کا لفظ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک کوئی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار نہ کر سکے، اور فرمایا جو انکار کرے گا وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کائنات کے اندر کتنا وزن ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ 62-63 کلو وزن ہے سارا. 62-63 کلو وزن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا پوری کائنات کا ایمان ایک طرف رکھ دو، سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف رکھ دو تو سیدنا صدیق اکبر کا ایمان زیادہ ہو جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. صدیق تیری صداقت پر ہزاروں سلام ہو، صدیق تیری صداقت پر ہزاروں سلام ہو. یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے حضور. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ صحابہ پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں جی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا. یا رسول اللہ کون سا وقت؟ فرمایا میں جب تمہیں تمہارے بڑوں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا اور وہ آگے سے دعوت کو ٹھکرا دیتے تھے، امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے، کہتے تھے اس جیسا سچا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جب میں نے اسلام کا دعویٰ کیا، میں نے اعلان کیا، صحابہ تم میں سے کافی لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، مانا ہی نہیں. کسی نے مجھے پتھر مارے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن صحابہ جب میں نے اعلان کیا نا، اور میں نے اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں اور کہوں کہ جناب جو ہے وہ سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا تو کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا، ابو جہل بھی تھا اس میں، کہنے لگا مان لیں گے، کیونکہ آپ سے کی زبان سے آج تک جھوٹ ہم نے سنا ہی نہیں ہے. تو کہا پھر اگر اتنا مجھ پہ یقین کرتے ہو تو پھر کلمہ پڑھ لو. جب کلمے کا نام آیا تو پھر مخالف ہو گئے. جب مخالف ہو گئے تو حضور نے فرمایا ہر طرف سے پھر اپنوں نے بھی جھٹلا دیا. غیر تو پھر غیر تھے، غیر تو غیر تھے، اپنوں نے بھی جھٹلا دیا، اور سب سے زیادہ نقصان اپنے ہی کرتے ہیں، غیر تو بعد کی بات ہے. ہاں جی، سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان سنی تحریک کے ایک بہت بڑے امیر گزرے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یار اپنوں سے مجھے تم بچا لو، غیروں سے میں خود ہی نبڑ لوں گا. اپنوں سے تم مجھے خود بچا لو، میں غیروں سے خود ہی نبڑ لوں گا. آج کل اپنے ہی سارا کچھ کرتے ہیں، غیر تو بعد کی بات ہے نا، غیر تو بعد میں آتے ہیں، اپنے ہی سارا کچھ کھینچنے میں لگے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا. دنیا تو جاننی ہے جاننی یار. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، سب نے کہا کذبتا کذبتا، ہاں جی جھوٹے جھوٹے ہونے کے نعرے لگائے، لیکن ان گونجتی آوازوں میں جس نے
صحابہ تم نے کلمہ پڑھا تو کسی نے دلیل مانگی, کسی نے چاند کو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا, کسی نے کچھ دیکھا, کسی نے کچھ دیکھا, لیکن ان آواز میں کذبتا کذبتا کی جب آواز آ رہی تھی, ان میں سے ایک آواز صدقتا صدقتا بھی آ رہی تھی کہ حضور آپ سچے ہیں, آپ سچ فرما رہے ہیں. صحابہ پتہ وہ کس کی آواز تھی؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, وہ کسی اور کی. فرمایا سب نے مجھے دیکھا, اور کسی نے پتھر کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ایمان لے کر آیا. کسی نے کہا حضور اگر وہ درخت آپ کو سلام کر دے پھر کلمہ پڑھیں گے, کسی نے کہا پتھر کو پڑھیں, کسی نے کہا گو کلمہ پڑھ لے, کسی نے کوئی معجزہ دیکھا, کسی نے کوئی دیکھا, کسی نے یہ دیکھا کہ میرے ہاتھوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں, کسی نے یہ دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آب دہن شریف جو ہے وہ کنویں کے اندر ڈالتے ہیں تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. کسی نے یہ دیکھا. سب نے معجزے مانگے, سب نے دلیلیں مانگی. جس نے صرف انتظار کیا اور میں نے کہا حق آ گیا, جس نے کوئی دلیل نہیں مانگی, اور جس نے اسلام کو, جس نے میری غلامی سب سے پہلے اختیار کی, وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے. میں حدیث پاک اگر بیان کروں تو ٹائم بہت کم ہے, لیکن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام بخاری, امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اس وقت تک حدیث نہیں لکھتے تھے جب تک غسل کرتے, نیا لباس پہنتے, خوشبو لگاتے, 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر بیٹھتے, پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی, اجازت لیتے, حضور یہ حدیث ٹھیک ہے, حضور حکم فرماتے ٹھیک ہے, پھر امام بخاری لکھ دیتے. یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بخاری شریف کے اندر جتنی حدیث ہیں یہ امام بخاری نے کوٹ کیا اس حدیث کو. کیا فرماتے ہیں حضرت امام بخاری؟ بخاری شریف کا صفحہ نمبر جناب 616, حدیث نمبر 3671, 3671, یہ حدیث پاک. کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے یہ حدیث ملی ہے محمد بن کثیر سے. کس سے؟ محمد بن کثیر سے. محمد بن کثیر کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث مجھے ملی ہے حضرت سفیان سے, انہوں نے مجھے سنائی. حضرت سفیان کہتے ہیں مجھے یہ حدیث پاک سنائی ہے حضرت جامع بن غیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث سنائی ہے حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث پاک ملی ہے, مجھے یہ حدیث پاک سنائی ہے حضرت محمد بن حنفیہ نے. حضرت محمد بن حنفیہ کون ہے؟ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, امام حسن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویر ہیں, اور مولا علی کے سگے بیٹے ہیں. مولا علی کی دوسری شادی کے اندر سگے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ. وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے حدیث پاک پتہ ہے کہاں سے سنی؟ کہا میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی. اپنے والد, حدیث پکی, اور امام بخاری اس کو روایت کرنے والے ہیں. کہتے ہیں میں اپنے والد کے پاس گیا, حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے پاس گیا, حضرت مولا علی کے پاس, اور کہنے لگا اے ابا جان مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے, مجھے مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. آپ نے فرمایا کیونکہ فرمایا انا مدینہ العلم والی بابوہا, شیر مرداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. آپ نے فرمایا بھائی پوچھو. کہنے لگے حضور یہ مجھے, اے ابا جان مجھے یہ ارشاد فرمائیں کیا ابو بکر افضل ہیں؟ حضور کے بعد پوری کائنات کے اندر سب سے افضل کون ہے؟ سوال دیکھیں کیسا کیا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ, بخاری شریف کے حدیث پاک ہے, سوال یہ کر رہے ہیں کہ ابا جان بتائیں کیا حضور کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ تو جواب یہ آنا چاہیے تھا علی. ایک پاؤں رکھتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی رکاب میں, اور دوسرا پاؤں بعد میں رکھتے ہیں, پورا قرآن پہلے ختم کر جاتے ہیں, پورا قرآن پہلے ختم کر جاتے ہیں. اور فرمایا پورے قرآن پاک کا علم سورہ فاتحہ کے اندر ہے, اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ کے اندر ہے, اور بسم اللہ کا سارا علم با کے نقطے میں ہے, اور حضرت علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں.
اور فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں اور جو مدینہ شریف میں حضور تک پہنچے گا، فرمایا انا مدینۃ العلم والی الباب ہوا، باب دروازے کو کہتے ہیں، جو اندر داخل ہو تو ایک مرتبہ اندر آتا ہوا داخل ہوتا ہے، ایک مرتبہ باہر نکلتا ہوا داخل ہوتا ہے، 2 مرتبہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، فرمایا دروازے میں تو بندہ 2 مرتبہ داخل ہوتا ہے، ایک مرتبہ اندر داخل ہوتا ہے، ایک مرتبہ باہر داخل ہوتا ہے جی، یہ تو 2 مرتبہ، فرمایا یہ علی کی وہ شان ہے۔ اب حضرت محمد بن حنفیہ اپنے والد سے سوال کر رہے ہیں جی کائنات میں، اور امام بخاری اس حدیث کو لے کے کیوں آئے؟ وجہ کیا بنی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک کو روایت کرنے کی؟ فرمایا تمہیں بتاتا چلوں اور تمہیں جہاں دوسری حدیثیں نقل کی ہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب اصحاب کے ترتیب کیسی ہے اور اصحاب کے مقام کیسے ہیں اور کتنا مزہ آ رہا ہے جناب، اور افضلیت سیدنا صدیق اکبر کی ہو اور زبان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، ہیں جی زبان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے سے کیا جواب آیا؟ یہ نہیں کہا وہ تو کیڑا مسئلہ لے کے آ گیا، یہ کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے، میں نے تو فقہ کا مسئلہ پوچھنا تھا، کوئی پوچھو، کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھو، کوئی بہ کا مسئلہ پوچھو، یہ بھی کوئی پوچھنے والی چیز ہے؟ فرمایا اچھا بیٹے تو نے سوال ایسا کیا ہے، لیو میں قیامت تک حل کر دوں۔ فرمایا پوچھنا چاہتے ہو کہ حضور کے بعد کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا حضور کے بعد سب سے افضل کانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا قیامت تک کے لیے میں یہ بتا کے جا رہا ہوں، فرمایا حضور کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر دا ابو بکر دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر تے ابو بکر دا پہلا نمبر، اور کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ، اور میں اعلیٰ حضرت کی بات کروں تو اعلیٰ حضرت نے تو کمال ہی کر دیا، آپ نے جو لکھا آپ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ او قرأت 70 بعیرا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، فرمایا حضرت علی، اور اس کو روایت کون کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت لے کر آئے اس کو روایت کر۔ اعلیٰ حضرت ترتیب کیسے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں اور اتنی لکھوں کہ 70 اونٹ بھی بھر جائیں تو پھر بھی وہ وزن نہیں اٹھا سکتے۔ آگے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مولا علی کا فرمان لے کر آ گئے، اعلیٰ حضرت مولا علی کا فرمان لے کر آ گئے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ فرمایا 70 اونٹ لکھ دیں، اور آگے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کانا ابو بکر عالمنا، ابو بکر جو ہے وہ ہمارے امام ہیں، ابو بکر ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو جناب جب مقتدی کی یہ شان ہے کہ وہ 70 اونٹوں میں تفسیر لکھ دیتا ہے تو پھر جناب اس کے امام ابو بکر صدیق کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا اگر پوچھنا چاہتے ہو سب سے بڑے عالم کون ہے تو فرمایا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی میں ایک اور بھی بات سناتا چلوں، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا جناب اعلیٰ حضرت سے حضور دسو صدیق اکبر کی شان 2 لفظوں میں بتائیں، اور کائنات میں ایسی کوئی شان کسی نے بیان نہیں کی جیسی شان بیان اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کر کے چلے، حد ہی کر دی اعلیٰ حضرت نے، حد ہی کر دی۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا، کیا ہی اپنے پیارے کی تصویر سنواری واہ ہوا، اور نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کی تو شانیں بڑی ہیں نا، حضور کا تو مقام ہی بڑا ہے۔ فرمایا کہ جب حضور جس خچر پر سوار ہوئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سواری پر سوار ہوتے ہیں اور حضور چلتے ہیں اور اس کے پاؤں کے جو کھروں سے جو گرد اڑتی ہے نا گرد، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند اور سورج دوڑ پڑتے ہیں۔ کسی نے کہا کدھر دوڑ رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں
کہ جناب ہم بھاگ رہے ہیں، یہ جو گرد اڑ رہی ہے نا اس کو لے لیں تاکہ ہمارے نور میں اور اضافہ ہو جائے. یعنی ہمارے نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرما، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ ہوا، اور ڈھونڈتی پھرتی ہے گناہ گاروں کو رحمت کی نگاہ. ہاں جی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جرم بھی ان کا کیا ہو اور قیامت میں ڈھونڈے بھی وہ. ہیں جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈھونڈے گی بھی وہ اور ان کا ہی قصور تم نے کیا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت تو کمال کر گئے نا. کہاں کیا فرمایا؟ کسی نے پوچھا حضور دسو تے صحیح پھر صدیق اکبر دی شان بیان کرو تے دو لفظ ہون آگے نہ بانو. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن لو صدیق اکبر کی شان. اعلیٰ حضرت نے کیا بیان فرمایا؟ فرماتے ہیں بس یہ سمجھ لو دو لفظوں میں اگر صدیق اکبر کی شان سننا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ حضور جیسا کوئی پیر نہیں آیا اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں آیا. کیا جاری رہے فرمایا قیامت تک کے لیے حضور جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ابو بکر جیسا کوئی مرید ہی نہیں. دو لفظوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو آپ نے فرمایا کہ جلوت خلوت میں حضور کے ساتھ رہے جو ہر وقت. اور یہاں میں سیدنا صدیق اکبر ہجرت کی رات آقا کریم علیہ السلام جب اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے نا تو کافروں نے جب حضور نے فرمایا ہجرت کرو، حکم آ گیا ہجرت کا، سارے صحابہ ہجرت کرنے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت جب مکہ سے ہجرت کر کے نکلے نا صحابہ نے تو سارا کچھ چھوڑ دیا نا، اپنا مال جدادیں ساری چیزیں کوٹھیاں بنگلے جو ان کے پاس ہے سارا کچھ چھوڑ کے اسلام کی خاطر ہجرت کر گئے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ تو بڑی بات کی سوچنے کی بات ہے، لیکن میں کیونکہ اس بات میں آؤں گا تو پھر ٹائم نہیں ہے اتنا. حضرت جب کافروں نے دیکھا نا کہ عمر بن خطاب جو ننگی تلوار لے کر نکلتا ہے وہ بھی ہجرت کر گیا. ہیں جی اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر حضرت امیر حمزہ وہ بھی ہجرت کر گیا. اب موقع ہے جا کر حضور کا معاذ اللہ کام تمام کر دیں. اب حضور کا کام تمام کر دیں تو یاد رکھو یہ ابو جہل کا کام تھا اور آج اس نسل سے چلتے آ رہے ہیں جو دین کے خلاف ہیں. اور حضور کی ناموس پر پہرا دینا یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کام ہے. جو ان کے ہیں وہ ادھر ان میں بھی وہ پائی جاتی ہے. اور یہ یاد رکھیں. اچھا جب چلے گئے نا تو کافروں نے منصوبہ بنایا کہ آج رات ہم کام تمام کر دیں گے. جا کے گھیرا ڈالا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ کافروں کا کیا منصوبہ ہے. حضور کے پاس آ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منصوبہ ہے. فرمایا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، رات کا ٹائم ہے، تم لیٹ جاؤ اور اپنی تلوار اپنے جو ہے وہ تکیے کے نیچے رکھو. صبح اٹھ کے لوگوں کی یہ مانتے ہیں یہ فلاں کے مانتے ہیں یہ فلاں کی دے کے تم بھی مدینہ شریف میں آ جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور کے بستر مبارک پر لیٹ گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا میں بات کروں. آپ فرماتے ہیں پوری زندگی کبھی علی چین سے سویا ہی نہیں. پوری زندگی علی چین سے نہیں سویا. پتہ نہیں کدوں دور نکل جانی ہے، کدوں نکل جانی ہے، پتہ نہیں کدوں روح نکل جانی ہے. ہم نے تو خیر ہماری تو کیا ہی بات ہے، ہم نے تو بڑے پلان بنائے ہوئے ہیں نا. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا. ہاں جی جو شیر خدا اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کبھی چین کی نیند سویا ہی نہیں. کیوں نہیں سویا؟ اس لیے کہ پتہ نہیں زندگی دا اگر سوا تو پتہ نہیں اٹھ سکا کہ نہیں اٹھ سکا. فرماتے ہیں جب حضور نے کہا نا علی سو جاؤ تو پھر علی جمپ مار کے بستر پہ گیا تو سو گیا. فرمایا چین دی نیند تے علی نے ایک رات ہی آئی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے مجھے یہ یقین ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح اٹھ پاؤں گا یا نہیں اٹھ پاؤں گا، لیکن جب حضور نے اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا علی سو جاؤ صبح اٹھ کے لوگوں کے مانتے واپس کر کے آ جانا. فرمایا میں اس وقت چین کی نیند سویا اور میں نے یہ پکا عہد کر لیا اور میں نے یہ سوچا جب حضور نے کہا ہے علی صبح اٹھ کے آنا. فرمایا سورج مشرق سے مغرب سے نکل سکتا ہے، مشرق میں جو ہے وہ غروب ہو سکتا ہے، زمین آسمان آسمان زمین ہو سکتا ہے، لیکن علی کو موت نہیں آ سکتی. اس لیے کہ کملی والے نے کہہ دیا علی صبح اٹھ کے آ جانا. علی جنتی جنتی کہا کہ علی کو نہیں،
علی کبھی مر نہیں سکتا، موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ حضور نے کہا دیا ہے۔ علی کہتے ہیں میں تو چین کی نیند سویا، اور یاد رکھو چین کی نیند اس وقت ہی آتی ہے جب بندہ حضور کا غلام بن جاتا ہے، جب نڈر ہو کے حضور کی بات کرتا ہے، نیند اس کو پھر چین کی آتی ہے۔ اور دنیا سے چین کی نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی، اور سامنے سارے تلوار لے کے کھڑے ہو، مولا علی کہے جتنا مینو مزہ آیا سون دا مزہ ہی نہیں آیا۔ اور بات تو یہی ہے نا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اور کوئی مار دیتے مار دے وے، کوئی کیا ہوتا ہے، اور جانتے جانی جانی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں سویا میں اس رات اور سکون کی نیند سویا۔ یہاں تو کسی نے پتا ہے نا، تو کسی نے آ کے میں مار چھڑنا ہے، یا پتا ہو فلاں کے ساتھ دشمنیاں تے چار چار تے گارڈ رکھے ہوں دن، اور گھیرا بھی سارا ڈالا ہوا، ہاتھ میں خنجر بھی پکڑے ہوئے ہوں، اور وہ حملہ بھی کرنا چاہتے ہوں، پھر مولا علی کو سکون کی نیند آئے۔ تو یاد رکھو پھر وہ اقبال کا شعر، عشق دا ذائقہ، جی عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سو اوہی جان دائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی، کوئی لکھ دی ایک قدر پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شان میں عشق کی سچاں، سمرا دین اسلام ایمان دائی، اور زلف دے پیچ کمند اندر جد پھنس جاون پھر پھڑک نہ کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر، اور سخت کاٹیاں ویکھ کے تھڑک نہ کی، جنہاں نے فراق دا گل چوایا، دس انہاں نو جانیاں جھڑک نہ کی، لگی جاگ تے کنی دی آس ہوئی، ہاں جی کچے دودھ نو رڑک نہ کی، کچے دودھ نو عالمہ رڑک نہ کی۔ اور کچے بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ حضور کا نام لے؟ حضور کی بات کرنی ہے تو ابو بکر سے پوچھو کیسے کرنی ہے، حضور کی بات کرنی ہے تو علی سے پوچھو کیسے کرنی ہے، حضور کی بات کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہتے ہیں، کرو مدح اہل دو بل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، اور دنیا والا اپنے پاس رکھو اپنی سارے چیزیں، میں حضور کا گدا ہوں اور مجھے کیا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سکون کی نیند سویا، اور پھر جب حضور نکلے نا وہاں سے، کتنے لوگ کھڑے تھے ظاہر، سارے نے تلواراں چکی ہوئی ہیں جی، کیوں؟ آج حضور کو معاذ اللہ ہم قتل کر دیں گے، حضور کو شہید کر دیں گے۔ اور بھائی اور تمہیں کیا پتا، جو بنائے جنہوں کے لیے زمین و آسمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے، ان کو تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ اوے اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتا ہے؟ کہا محبوب تم نکلو تو صحیح، نکلنا تمہارا کام ہے، بچانا ہمارا کام ہے جی۔ پہلے نکلو تو صحیح، حضور سے محبت کرو اور نکلو۔ آج خالی کھوکھلے نعرے اور ہوتے ہیں، کام کر کے دکھانا اور ہوتا ہے۔ جب حضور وہاں سے نکلے نا تو سب نے جو ہے وہ جو تلواریں پکڑی ہوئی تھی نا، اس کو زمین کے گاڑ کے نیند آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں۔ کیوں؟ فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے اور تم تلواریں لے کے کھڑے، سروں کو جھکاؤ نیچے، اپنے سروں کو جھکاؤ۔ پورے مدینہ شریف مکہ المکرمہ میں حضور جہاں سے گزر رہے ہیں، جتنے باڈی گارڈ پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، سب نے اپنی جو ہے وہ دستوں کے اوپر سر رکھے ہوئے اور نیند کے عالم میں۔ فرمایا محبوب گزرتے جائیں، ان کی کیا اوقات ہے۔ یہاں میں سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنیے، پوری کائنات بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں سارے در انور پر جاتے رہیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور کی حاضری نصیب کرتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے۔ کسی کے گھر کوئی چل کے نہیں بلکہ خود جو ہے وہ چل کے جانا پڑتا ہے۔ سارے صحابہ چل کے حضور کے دروازے پر آیا کرتے تھے، لیکن نبوت، رسالت، نبیوں کا امام جس کے دروازے پر چل کے گیا اور نبوت چل کے گئی، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی اور کی ذات نہیں ہے، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے دروازے پر میرے آقا خود چل کے تشریف لے کر گئے ہیں۔ سارے صحابہ حضور کے دروازے پر آتے ہیں، لیکن حضور جس کے دروازے پر چل کے گئے ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ